بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں کفر کا معنی بیان کیا جا رہا تھا اور عرض کیا تھا کہ کفر ایک دفعہ ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور ایک دفعہ کفر شکر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور اس مورد میں زیادہ تر کفران استعمال کیا جاتا ہے، کفران نعمت۔ جیسا کہ عرض کیا، کفر کا بنیادی معنی چھپا لینا، اور چھپانا بھی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گویا انسان انکار کر رہا ہے۔ جیسے کوئی آ کر مجھ سے سوال کرے کہ آپ کے پاس فلان چیز ہے تو میں اس چیز کو چھپا لوں، تو یہ میرا چھپانا در حقیقت اس سے انکار کرنا ہے کہ میرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان کے پاس حق آ جائے اور اس کے پاس حق کا پیغام پہنچے تو وہ اس کو چھپا لے، یعنی ایسا رویہ رکھے کہ گویا وہ موجود ہی نہیں ہے، حق اس تک پہنچا ہی نہیں۔ تو اس چھپانے کا نتیجہ اس حق کا انکار کرنا ہے۔ لہذا کفر کا معنی ہے چھپا لینا اور انکار کرنا، اور جیسا کہ اس معنی سے ہی واضح ہے کہ کفر خود بخود نہیں ہوتا، یعنی انسان کے پاس کوئی چیز آئے ہی نہ، انسان کو حق معلوم ہی نہ ہو تو اس کا انکار کرنا بھی معنی نہیں دیتا۔ اور قرآن مجید نے، اگر قرآن مجید کا دقت کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید نے کفر کا لفظ وہاں استعمال کیا ہے کہ جہاں جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کیا جائے۔ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس معنی پر خاص توجہ رکھیں گے کہ کفر خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ کفر جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ جسے معلوم ہو جائے حقیقت اور وہ انکار کرے اور نہ مانے تو اس پر لفظ کفر اور کافر صادق آتا ہے۔ جسے معلوم ہی نہ ہو، جس کے پاس پیغام پہنچا ہی نہ ہو، قرآن مجید نے لفظ کفر اس کے بارے میں استعمال نہیں کیا، لیکن ہم عام طور پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، کہ ہم عام طور پر جب کفر کا لفظ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ افراد آتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن اگر دقت کی جائے تو قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا۔ لہذا جو انسان اللہ کا پیغام اور اس کے احکام جاننے کے بعد جتنے حکم نہیں مانتا اتنا کفر کا درجہ اس میں پایا جاتا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اسے تب کافر کہا جائے گا کہ جب وہ خداوند عالم کا انکار کر دے، یا نبوت سرور کائنات کا انکار کر دے، یا شریعت کا انکار کر دے اور کہے کہ شریعت ہے ہی نہیں، یا وہ چیزیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، ان میں سے کسی بھی ضرورت دین کا انکار کر دے، یعنی کہے کہ یہ ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ نماز کو کہتا ہے کہ نماز واجب ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ کہے کہ نماز واجب ہی نہیں ہے، نماز ہے ہی نہیں، تو یہ دین سے خارج ہو جائے گا اور اسے ظاہری طور پر بھی کافر کہا جائے گا۔ لیکن عین ممکن ہے کہ انسان ظاہری طور پر مسلمان ہو لیکن اللہ کے احکام کا انکار کرتے کرتے، کفر کرتے کرتے، قیامت کے دن خدا نخواستہ دولت ایمان اس کے دل کے اندر سے ختم ہو جائے، اس کے کفر کے نتیجے میں، اس کے انکار کے نتیجے میں، اور قیامت کے دن مومنین کے زمرے میں اسے محشور نہ کیا جائے۔ کفر کے معنی کی تفصیلات اور آیات بہت زیادہ ہے قرآن کریم میں، انشاءاللہ جہاں بھی یہ لفظ آیا کرے گا تو جو اس کی مناسبت سے وضاحت ہوگی خداوند عالم کی توفیق سے اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے لَيُزْلِقُونَكَ، یہ 3 حروف سے 2 حروف
اور ایک لفظ سے مل کر بنا ہے۔ سب سے پہلے ہے لام جس کا معنی تاکید کا ہے، لا یعنی یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے یقیناً، اور آخر میں جو کا ہے یعنی تجھے۔ یزلقونک کے بنیادی حروف ہے زا، لام اور قاف۔ زلقہ اس کا معنی ہے لغزش کھا کے یا پھسل کے زمین پر گر جانا، اور یہاں پر یہ لفظ کنایے کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد ہے ہلاکت اور ہلاک یا نابود ہو جانا۔ لَيُزْلِقُونَكَ یعنی یہ لوگ جو کافر ہیں نزدیک ہے کہ یہ تجھے اپنی، اگلے لفظ کو اگر ہم دیکھ لیں بِأَبْصَارِهِمْ اپنی آنکھوں سے تجھے ہلاک ہی کر ڈالے، یعنی جو غیظ اور غصہ اور نفرت اور بغض کی نظروں سے تجھے اس طرح دیکھتے ہیں کہ گویا تجھے ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ لَيُزْلِقُونَكَ کہ حتماً تجھے ہلاک کر ڈالیں گے، اس طرح سے تجھے دیکھتے ہیں۔ کس سے ہلاک کر ڈالیں گے؟ بِأَبْصَارِهِمْ، ابصار بصر کی جمع ہے یعنی آنکھیں، ہم ان کی، بے کے ذریعے، بے ابصارہم اپنی آنکھوں کے ذریعے۔ ابصار بصر سے ہے یعنی با، صاد اور را۔ اس لفظ کے معنی تفصیلاً ہم نے اسی سورہ قلم کی آیت نمبر 5 فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ میں بیان کیے تھے، اگر اس کو دہرانا چاہیں تو انشاءاللہ اس لیکچر سے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ بصر بھی دقیق معنی رکھتا ہے، اور اس کا استعمال بھی قرآن کریم میں بہت مقامات پر ہے۔ ایک دفعہ ہم بصارت کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم بصیرت کہتے ہیں۔ بصارت سے مراد ظاہری آنکھیں مراد ہیں، اور بصیرت سے مراد قلب کی آنکھیں مراد ہیں، یعنی انسان کا شعور جو اسے حق اور باطل میں تمیز کرواتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جان لو انتہائی اہم بات کو کہ تمہاری ظاہری آنکھیں بہت سے اوقات میں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے سینوں کے اندر جو دل ہے، جہاں سے تم سوچتے ہو، جن کے ذریعے تم فیصلہ کرتے ہو، وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یا قرآن نے فرمایا ہم نے ان کو قلب عطا کیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں، جو اس قلب کا صحیح استعمال ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ بے ابصارہم یہاں پر مراد اپنی آنکھوں کے ذریعے سے۔ لما جب، سمعوا سماعت سے ہے، سمعوا لما سمعوا یعنی جب سنتے ہیں، کس کو سنتے ہیں؟ الذکر، ذکر کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو یاد کرنا، اسی سے لفظ ذاکر ہے۔ ذاکر یعنی یاد کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی اللہ کو یاد رکھا کرو، ذکرا کثیرا کثرت سے یاد رکھنا۔ اور چونکہ قرآن مجید بھی یاد کرنے اور یاد رکھنے کی چیز ہے اور انسان کو یاد کرواتا ہے اس کی نجات کے راستے، لہذا قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا، اور یہاں الذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔